تو یہ تو سمجھائے نا سننے والوں کو کہ چھوٹے بڑے صحافی کا فرق کیا ہے. جیلم ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے تو وہاں کے پریزیڈنٹ پریس کلب کو گرفتار کروا دیا ایک AC صاحبہ نے کہ اس نے جی کمشنر صاحب کے سامنے سوال کیوں کیا ہے. وہ سوالات کی صورت میں پرانے اس کی چیزیں نکال کے پیکا ایکٹ لگا کے تو اسے گرفتار کروا دیا. اشتہارات کے ملنے کا طریقہ کار کیا پاکستان میں؟ ایک ادارے کے 5 7 8 اخبار ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے. صرف وہ DGPR کی پیج پہ نظر آتے ہیں, اس کو وہاں پہ نظر آتے ہیں کہ وہاں سے اشتہار لینے. کہ پابندیاں صرف آپ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے نہ لگائیں, پابندیاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائی جائیں, پابندیاں ملک کو چلانے کے لیے لگائی جائیں, پابندیاں جو ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے لگائی جائیں. عدل و انصاف بنیادی چیز ہے جو دور دور تک پاکستان میں نظر نہیں آتا. پاکستان جیسے ملک میں جو نظام ہے وہ برائے فروخت ہے, معذرت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. عادل کاس کے ساتھ عادل علی ایک بار پھر آپ کے سامنے ہے. آج میرے پاس جو میرے مہمان موجود ہیں بیسیکلی وہ ایک صحافی, اگر میں یہ بات کہوں کہ ملک کی اکلوتی علاقائی صحافیوں کی ترجمان تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں, مرکزی عہدیدار ہیں. اور صحافت بیسیکلی کیا ہے, صحافی تنظیموں کا کردار کیا ہے, صحافی بنتا کیسے, اور صحافی تنظیمیں صحافی کے لیے کیا کرتی ہیں, ان ساری باتوں پہ ان کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج ان کو زحمت دی ہے. میں خوش آمدید کہوں گا عابد مغل صاحب. السلام علیکم مغل صاحب. کیسے؟ جی وعلیکم السلام عادل صاحب, بہت شکریہ آپ نے بلایا. مغل صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جیسا کہ میں نے آپ کا تعارف کروایا تو میں تو بہت مختصر تعارف کروایا, ماشاءاللہ بڑی ہستی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا تعارف اگر ہمارے سننے والوں کو کروا سکیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے اور آپ کی جو تنظیم سے وابستگی ہے وہ کیا چیز ہے. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ عادل بھائی آپ نے ذرا زیادہ تعارف کروا دیا ہے. میں تو ایک علاقائی صحافیوں کا ایک ورکر ہوں اور ایک تنظیم کا سیکرٹری جنرل ہوں. جو ذمہ داری مجھے میری قیادت نے اور کارکنوں نے دی ہوئی ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھایا جا سکے. اور ویسے بھی آپ پہ فرض ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری آپ کو ملتی ہے تو اس ذمہ داری کو آپ کو سچے دل سے, لگن سے محنت کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس ذمہ داری سے چھوڑ دینا چاہیے. ہاں میرے خیال میں. لیکن یہاں پہ ہوتا نہیں ہے, ہم عہدے لے لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. کام نہ کرنے کے لیے یہ تو ہماری ریت بن گئی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کام کروں جو میرے حصے کا ہے, میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی ریجنل یونین آف جرنلسٹ کی بنیاد 2012 میں رکھی گئی پنجاب کی سطح پہ. تو 2016 میں پھر اس کو وفاق کی سطح پہ تمام صوبوں میں اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا. تو اصل میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ بننے کی وجہ تھی, ایک وجہ یہ تھی کہ جو علاقائی رپورٹر ہیں, جو چھوٹے شہروں میں کام کرنے والے ہمارے صحافی بھائی ہیں, ان کو بہت سارے مسائل تھے. مثلا اگر کوئی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن جاتا تھا تو وہ بیچارہ کئی ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد باہر آ جاتا تھا لیکن اس کی کوئی آواز نہیں تھی. اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں, معاملات ہو رہے تھے, لیکن بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہماری بڑی صحافی تنظیمیں, ہمارے جو صحافتی قائدین ہیں, وہ بالکل بھی انہوں نے کبھی بھی کسی چھوٹے شہر میں کام کرنے والے صحافی کی بات نہیں کی. اتنے صحافی قتل ہوئے پنجاب میں, اندرون سندھ میں, بلوچستان میں کتنے لوگ قتل ہو گئے علاقائی رپورٹر, لیکن وہ بیچارے ان کے کیسز, ان کے معاملات بھی ان کے ورثہ نے ہی وہ ان کو کیا ہے. ہاں جی, سارا کچھ کیا. لیکن کسی صحافی تنظیم نے کبھی کسی فورم پر کسی علاقائی رپورٹر کی آواز بلند نہیں کی. تو ان چیزوں کو, ان زیادتیوں کو, جس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے, اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت, اگر ایک ایک کی جائے تو درجنوں ایسے کیسز ہیں جو صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں, ظلم ہوئے اور وہ جیلوں میں گئے, اور اس کی خاص وجہ صرف علاقائی جگیردار, سرمایہ دار اور جو سیاستدان ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ناراضگیاں تھیں. ظاہر ہے کہ جو ایک پروفیشنل صحافی ہوتا ہے تو اس کی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. جب سچی خبر لگائے گا, جب وہ حق سچ کی بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو تو اچھا نہیں لگے گا. پھر چھوٹے شہروں میں
یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں جگیردارانہ نظام ہوتا ہے تو وہ جگیرداروں کو تو کبھی بھی صحافی اچھا نہیں لگتا نا، اگر وہ صحافی ہے تو. ہاں صحافی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے قائد تحریک جو ہمارے صدر شفقت گیلانی صاحب نے اور دیگر ساتھیوں نے، اس میں سجاد کھر صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ہمارے سابق جنرل سیکرٹری، دیگر دوست جو ہیں، انہوں نے مل کر ایک یہ پلیٹ فارم بنانے میں یہ کردار ادا کیا، اور تاکہ گیلانی صاحب کا ویژن یہ ہے اس پر کہ یار ایسی تنظیم بنائی جائے، ایسا ایک نیٹ ورک کھڑا کیا جائے جو علاقائی رپورٹروں پر مشتمل ہو، جس کی قائدین بھی علاقائی رپورٹر ہوں، جن کے صوبائی عہدیدار بھی علاقائی رپورٹر ہوں، جن کے ڈویژنل عہدیدار بھی علاقائی رپورٹر ہوں، اور جن کے مرکزی عہدیدار بھی علاقائی رپورٹر ہوں. نہ کہ ہمیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم علاقائی رپورٹروں کی بات کرتے ہیں بیٹھے اسلام آباد میں ہیں، علاقائی رپورٹروں کی بات کرتے ہیں بیٹھے کراچی پریس کلب میں ہیں، لاہور پریس کلب میں ہیں، یا پشاور کوئٹہ پریس کلب میں ہیں. تو بڑے پریس کلبوں میں بیٹھ کے اب علاقائی رپورٹروں کی بات، اور جب انتظامیہ سے مذاکرات ہوتے ہیں، جب کبھی کچھ بٹنے کی باری آتی ہے تو وہ سارے کا سارا حصہ وہ بڑے پریس کلب یا وہ بڑے جو ہماری یونینز ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور جو علاقائی رپورٹر ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحافیوں کے لیے گورنمنٹ نے یہ کر دیا، وہ نعرے سنتا ہے، وہ بیچارہ وہ نعرے مارتا بھی ہے. اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے علاقائی رپورٹر بڑے شہروں کے صحافیوں کے نعرے ہی مارتے آئے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی تنظیم نے، کبھی بھی کسی بڑے پریس کلب نے علاقائی رپورٹر کی بات نہیں کی. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ یار کوئی ایسی تنظیم تو ہونی چاہیے جو صرف ہماری بات کرے. تو وہی تنظیم ہوگی جس کی قیادت، جس کے لوگ ہم میں سے ہوں گے، جو علاقائی رپورٹر ہوں گے. تو پھر یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے، اور رب کا شکر ہے کہ آج RUJ پاکستان جو ہے اس کی نمائندگی سبی میں بھی ہے، تو نصیر آباد میں بھی ہے، چمن میں بھی ہے، اپنا سوات میں بھی ہے، کوہاٹ میں بھی ہے، نوشہرہ میں بھی ہے، تو شکارپور میں بھی ہے، نواب شاہ میں بھی ہے، گھوٹکی میں بھی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اور اس کے بعد پنجاب کے رحیم یار خان میں بھی RUJ کی نمائندگی ہے، اور اٹک میں بھی ہے. یہ لاسٹ 2 ڈسٹرکٹ ہیں. اس کے مثلا اندرون پنجاب میں ہے. ہر جگہ پہ رب کا شکر ہے کہ اب RUJ کی قیادت بھی موجود ہے، اور اس کے کارکن بھی موجود ہیں، اور علاقائی رپورٹر یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری آواز صرف RUJ پاکستان ہے. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ انہی اضلاع میں سے، انہی تحصیلوں میں سے، انہی قصبوں میں سے ہی تو ہمارے جو عہدیداران ہیں. جب عہدیدار ہم میں سے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری بات کریں گے. بڑے شہروں کے لوگ انہوں نے کبھی بھی بات نہیں کی، اور اب بھی ہمیں یہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جب اگر ہمارے خلاف کوئی مقدمات درج ہوتے ہیں، ہم کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنتے ہیں، تو تنظیمیں تو دور کی بات ہیں، جن اداروں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جن اخباروں میں، جن نیوز چینل میں یا نیوز ایجنسی میں ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری خبر چھاپنے سے بھی گریز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے. بڑے جتنے اخبار چینل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نمائندے کی خبر چلانے کی ہماری پالیسی نہیں ہے. نمائندہ رکھا کیوں ہے؟ یہ تو پوچھنے والی بات ہے کہ بھائی وہی نمائندہ جب لاہور کا ہوگا، کراچی کا ہوگا، اسلام آباد کا ہوگا تو اس کی خبر تو چلے گی. مغل صاحب، یہ آپ نے اپنے جو بات کی اس میں آپ نے فوکس کیا علاقائی صحافی پہ، چھوٹا صحافی، بڑا صحافی، آپ نے کافی اس پہ فوکس کیا، زور دیا. یہ تو سمجھائے نا سننے والوں کو کہ چھوٹے بڑے صحافی کا فرق کیا ہے جناب؟ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی رپورٹر ہی بڑا رپورٹر ہے میری نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کام تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، ذمہ داری دونوں کی ایک ہے. ذمہ داری میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ذمہ داری زیادہ کس طرح ہے. ہم ایک علاقائی رپورٹر، چھوٹے شہر میں کام کرنے والا رپورٹر کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس کی وجہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ادارے سے تنخواہ نہیں لے رہا، وہ ادارے کو اشتہارات کی مد میں کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، وہ ادارے کا پیٹ پال رہا ہے، نہ کہ ادارے سے وہ لے رہا ہے. اب دیکھیں کہ جو اعزازی طور پہ کام کر رہا ہے، جو شوقیہ طور پہ کام کر رہا ہے، جو خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں مل رہا. اس کے نام پر جب ہم کہتے ہیں تو حکومتیں کہتی ہیں کہ مثلا سندھ حکومت کہتی ہے کہ سندھ کے صحافیوں کو یہ دے دیا. او بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے چھوٹے شہروں میں، آپ نے سانگڑ میں، بدین میں، عمر کوٹ میں، گھوٹکی میں، نواب شاہ میں، شکارپور میں یا لاڑکانہ میں کیا دیا ہے؟
سوال تو یہ ہے نا, وہاں پہ صحافیوں کو کتنے صحافیوں کی بچیوں کی شادی کے لیے گرانٹ دی گئی ہے, کتنے صحافی جو بیمار ہیں ان کو پیسے دیے گئے ہیں. بھائی اگر آپ ایک شہر کو ہی پورا صوبہ سمجھتے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے پھر ہمارے ساتھ, کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں, ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے. ہم جب انتقامی کارروائی کا نشانہ بنتے ہیں تو ہماری تو وہی چینل, وہی اخبار جس کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, سٹوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری سٹوری چھاپنے کے لیے نہیں ہوتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پالیسی نہیں ہے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کی فلاح کے لیے بچوں کی شادیاں کتنی ہو رہی ہیں, علاقائی صحافیوں کی, یا ان کے علاج معالجے میں کتنی سہولیات فراہم کر رہی ہیں, ان کو فائنینشلی حکومت کتنا سپورٹ کری ہے, میرا خیال ہے ایک دور کے بعد جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں سارے کمرشل ہو چکے, سارے اشتہارات پہ چلتے ہیں, تو نمائندہ جو ہے وہ کوئی سرکاری صحافی نمائندہ ہے, وہ کسی سرکاری حکومت کا ادارے کا ملازم تو اسی صحافتی ادارے کا, چینل یا اخبار کا ملازم ہے. تو آپ کو ان تک یہ خیال پہلے تو اس ادارے کو رکھنا چاہیے کہ بھائی اپنے ملازمین جو تمہارے رپورٹر ہیں وہ تم ان کے جو معاملات ہیں ان کو پہلے تم یہ دیکھو, حکومت تو پھر سیکنڈری فیس پہ نہیں آتی. بالکل آپ کی بات درست ہے. اصل میں شروع سے عادل صاحب یہ معاملہ اصل میں خراب نہیں, ہم دیکھیں میں اسی طرف آتا ہوں, یہ صدیوں سے خراب معاملہ ہے, دہائیوں سے. دیکھیں میں نے یا مجھ سے پہلے ساتھیوں نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی. میں نے RUJ کے پلیٹ فارم پہ صوبائی جنرل سیکرٹری پنجاب کے طور پہ, سینٹرل پنجاب کے طور پہ, اب مرکز کے طور پہ, مجھے کوئی ساتھی پورے پاکستان میں نہیں ملا جس نے کبھی مشترکہ کاز کے لیے جدوجہد کی ہو. ہم اپنی اجتماعی, اپنی ذاتی مفادات کی کام کرتے ہیں, اجتماعی سوچ نہیں رکھتے. اور جب ہم نے اپنے حقوق کی بات نہیں کی, جب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا, جب تک بچہ روئے گا نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں دے گی. تو وہ دیکھیں نا, وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. ہم نے اپنے اداروں سے کبھی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ بھائی ہمیں بھی یہ چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے اور دے بھی رہی ہے, ایک عرصے سے چیزیں دے بھی رہی ہے, ڈیتھ گرانٹ کی صورت میں دے رہی ہے, بچیوں کی شادی کی صورت میں دے رہی ہیں, اور بیمار صحافیوں کو بھی گرانٹ دی جاتی ہے. لیکن افسوس اس میں بھی جو علاقائی رپورٹروں کا فنڈ ہے وہ بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ دفاتر کے لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے, اب پنجاب میں ایک بہت بڑا, پنجاب میں کیا ہوا ایک مجھے یہ میں بات کر لینے دے کہ پنجاب میں جن لوگوں کو ڈائریکٹرز کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر نے نامزد کیا, ہم نے پہلے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کو, اس نے پھر لیٹر لگا کے ڈائریکٹر کو بھیجا, ڈائریکٹر نے صوبے اپنے DG کے پاس بھیجا. تو جو لسٹیں ڈائریکٹر صاحبان کی طرف سے گئی تھیں ان کو پیسے ہی نہیں ملے, ان کا نام ہی اس میں شامل نہیں ہے ان لسٹوں میں جن کو پیسے ملے ہیں. جن کو پیسے ملے ہیں ان کو کسی نے بھیجا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے متعلقہ اضلاع میں, چھوٹے شہروں میں, متعلقہ ضلع میں انہوں نے اپلیکیشن ہی نہیں دی, ان کے نام فنڈ لینے والے کی لسٹ میں ہے. اور یہ بار بار ایک بندے کو کئی بار فنڈ مل چکا ہے, اور جو بندوں نے پراپر ایک طریقہ کار کے تحت اپلائی کیا ہے ان کو کبھی ان کا نام ہی لسٹ میں نہیں ہے. یار چلو ان کو نام ملے علیحدہ بات ہے, لیکن وہ علاقائی سطح پہ مثلا ڈویژنل سطح پہ وہ انہوں نے سارا اپنا طریقہ کار کو مکمل کر کے جب DG دفتر میں بھیجا ہے تو وہاں پہ ان کی لسٹیں ہی نہیں ہیں, ان کا لسٹوں میں نام ہی نہیں ہے, اور پیسے ان لوگوں کو مل رہے ہیں بار بار. ایک ہی بندے کو ہر بار پیسے ملتے ہیں, وہ کس طرح ملتے ہیں, وہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سوالی نشان تو بہت سارے ہیں, لیکن بات یہ کہ سوال میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت سے تو ٹھیک ہے, آپ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں, آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ کا آئینی جمہوری حق ہے کہ حکومت سے آپ توقع رکھیں اور آپ کے لیے وہ ماحول فراہم کرے, بالکل کرے. ادارہ جو کہ موجود ہے, چاہے وہ اخبار ہے, TV چینل ہے, وہ بھی تو حکومت سے اشتہارات کی مد میں کاروبار کر رہا ہے, کمرشلز لے رہا ہے, پرائیویٹ اشتہار لے رہا ہے. اس کے کندھوں پہ پرائمرلی بنیادی طور پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے صحافی کی فلاح کے لیے, اس کی بہبود کے لیے, اس کی بہتری کے لیے وہ اپنے سسٹم کو اس طرح سے مؤثر بنائے تاکہ اس کی زندگی کے معاملات بہتر ہو سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ صحافی برادری بھی اگر احتجاج کرے حکومت کے خلاف کر رہی ہے, اگر صحافی تنظیم کرے وہ بھی خود کرے. ادارے کو کیوں اسپیئر کر رہے ہیں آپ, اس کا تو منافع ہو رہا ہے جناب. اس میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہماری معذرت سے صحافی تنظیمیں ہیں نا, RUJ تو چھوٹے شہروں میں کام کرنے والے صحافیوں کی جماعت ہے. ہم ان لوگوں کے نمائندہ ہیں جن کا کبھی کسی نے کوئی نمائندگی نہیں کی. پہلی دفعہ ہوا ہے دفاتر میں, مجھے بہت سارے افسروں نے آج تک کہا ہے کہ یار یہ بات تو آپ پہلی دفعہ زندگی میں کر رہے ہیں, یہ تو کبھی کسی نے کی نہیں ہے. تو جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں میں آپ کو پتا ہے کہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اور وہ گروپ
وہ گروپ اداروں کے مالکان کے ہیں. جب مالکان ان گروپوں کو چلا رہے ہوں گے, مالکان کے نمائندے ان تنظیموں میں بیٹھ کے ایک فرضی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو مالکان سے کون پوچھے گا؟ صحافی تو پوچھ سکتا ہے نا. دیکھیں نا, پوچھنا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کس نے پوچھنا ہے؟ یہ ہم نے پوچھنا ہے نا. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ علاقائی رپورٹروں کی جدوجہد کے نام پہ تو انہوں نے کبھی ہمارے حقوق کی بات ہی نہیں کی تھی. ہمیں اب 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال کی اس جدوجہد میں ہم بڑی مشکل سے تقریباً ابھی بھی 100% پاکستان میں ہماری نمائندگی موجود نہیں کر سکے. بلوچستان کے بہت سارے شہروں میں ہماری تنظیم نہیں بن سکی. 12 سال کی مسلسل جدوجہد سے, کوشش سے ہم اپنی تنظیم سازی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بغیر وسائل کے, بغیر فنڈنگ کے, بغیر کسی چیز کے کسی تنظیم کو ملکی سطح پر کھڑے کرنا ایک بڑا کام ہے. تو اس کے بعد ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا ہے اس میں بہت سارے معاملات ہم نے پنجاب کی سطح پر منوائے ہیں. وہ ہمارے مطالبات تھے جو ایکریڈیشن کارڈ کی کمیٹیوں کے, جنرل سپورٹ فنڈ کی کمیٹیوں کے, وہ حکومت نے مانے اور کمیٹیاں بنی اور اس سے کافی بہتری آئی. حکومت کی سطح نے مانے, ادارے نے کیا مانا؟ ادارے دیکھیں, اب ہم جو دیکھیں نا, ہماری علاقائی رپورٹر اور کراچی کے رپورٹر کی اور چھوٹے شہر کے رپورٹر کا فرق ہے. اس فرق کو آپ سمجھیں کہ ہمیں تو ادارہ اپنا رپورٹر ہی تسلیم نہیں کر رہا. ہمیں وہ جب وہ کارڈ دیتا ہے, ہمیں جب وہ لیٹر دیتا ہے تو اس پر اعزازی لکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ملازم نہیں ہے. وہ تو ہمیں ملازم کنسیڈر ہی نہیں کر رہا, وہ تو ہمیں ملازم مان ہی نہیں رہا. جن کو ملازم مان رہا ہے, یہ تو پہلا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ بات کریں. دوسرے نمبر پہ بالکل ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ شامل ہے. ہم جو آئندہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری پہلے تنظیم سازی کا مراحل اب مکمل ہو چکے ہیں, اب ہم ایک ملک میں ایک بڑی تحریک چلائیں گے جس میں ہم چارٹر آف ڈیمانڈ, پہلے ہم نے کیونکہ جو تحریکیں چلائیں وہ پنجاب کی سطح پہ تھی, اب جو ہم تحریکیں چلانے جا رہے ہیں, 1-2 ہمارے جو نیکسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملکی سطح پر ہوگی. اور اس میں آپ کو نظر آئے گا, اس میں یہ والا مطالبہ بھی شامل ہے کہ جو ہمارے ہمارے ادارے ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں آن کریں, ہماری انشورنس کروائیں, ہماری وہ جو اپنا دیگر جتنے بھی بینیفٹس گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارے کا فرض بنتا ہے. اگر گورنمنٹ کا, آپ نے جو بات کی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے, گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم احتجاج گورنمنٹ کے خلاف کرتے ہیں کہ اداروں کے خلاف کیوں نہیں کرتے. کیونکہ جو بڑی سطح پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کبھی, وہ صرف فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے, وہ صرف وہ میچ کھیلتے ہیں, وہ تو ہوتا ہے نا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ علاقائی رپورٹروں کا کیونکہ الگ سا ایک میٹر ہے, ہمارے مطالبات الگ ہیں, ہماری جو شناخت ہے ایک بڑے شہر کے رپورٹر کی اور چھوٹے شہر کے رپورٹر کی, وہ بھی معذرت سے الگ ہے. لیکن کام ہمارا مشکل ہے. ہم اشتہارات کی صورت میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ادارے چلا رہے ہیں, تو اداروں کو تو ہمارا آسان مند ہونا چاہیے. ادارے ہمیں آن ہی نہیں کرتے. جب ہمارے اوپر ہمارے ساتھیوں کے خلاف کوئی مقدمات درج ہوتے ہیں, اب یہ پیکا ایکٹ ہے, تو دیکھیں درجنوں مقدمات علاقائی شہروں میں ہوئے, چھوٹے شہروں میں ہوئے. میرا سوال یہ ہے اپنے ٹی وی چینلوں سے, اپنی بڑی اخبارات سے, کہ کتنے چھوٹے شہروں میں درج ہونے والے مقدمات کا انہوں نے واویلا کیا ہے. جب اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں ایک ہمارے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو وہ تمام ٹی وی چینل چلاتے رہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی چھوٹے شہر میں وہی دفعہ کے تحت اور ایک خبر لگانے کی صورت میں, ایک صحافتی ذمہ داریوں سے روکنے کی صورت میں اگر وہی مقدمہ درج ہوتا ہے, تو پچھلے دنوں میں پنڈ دادن خان جیلم ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے, تو وہاں کے پریزیڈنٹ پریس کلب کو گرفتار کروا دیا ایک اے سی صاحبہ نے کہ اس نے جی کمشنر صاحب کے سامنے سوال کیوں کیا ہے. وہ سوالات کی صورت میں پرانے اس کی چیزیں نکال کے پیکا ایکٹ لگا کے تو اسے گرفتار کروا دیا. ایک مسئلہ تھوڑی ہے. اور ایک تو ایسے کئی مقدمات ہیں جس کو مقدمات دیکھنے کے بعد وہ ہنسی آتی ہے
کئی صحافی بیچارے جیلوں میں جا چکے ہیں، اور پنجاب میں تو مقدمات ایسے درج ہو رہے ہیں جیسے دھڑا دھڑ مقدمات درج ہو رہے ہیں. کوئی افسر شاہی، ان کو تو ایک ہتھیار مل گیا ہے پیکا کی صورت میں. یہ پیکا دیکھیں نا، یہی ہمارے RUJ پاکستان کے پہلے دن سے یہ تحفظات تھے کہ یہ مقدمات جھوٹے درج کریں گے ہمارے خلاف. اب حالانکہ NCCIA بن گیا تو اس کے بعد پولیس نے مقدمات نہیں درج کرنے، لیکن پولیس بے دھڑک مقدمات درج کر رہی ہے. اور مقدمات درج کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے ریفر کر دیا ہے. اور بھائی مقدمہ درج کر کے جب آپ نے ریفر کر دیا ہے تو وہ صحافی بیچارہ جو چھوٹے شہر میں کام کرنے والا ہے، اس کے وسائل کم ہیں، وہ بڑے شہروں کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے، وہ ہائی کورٹ کے وکیل کر رہا ہے، وہ بیچارہ وہ پیس دیا ہے لوگوں کو. اور یقین کریں کہ نہ حکومت سننے کے لیے تیار ہے. میں نے 30 مقدمات پنجاب کے مختلف شہروں میں جو درج ہوئے، میں نے اس کی ایک رپورٹ بنائی، اور میں نے کئی افسران کو اور اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور دیگر کو بھیجے ہیں، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ملا کہ یہ تو سارے کے سارے جھوٹے مقدمات ہیں. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارے جھوٹے مقدمات تھے، کیوں درج کیے گئے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ 30 مقدمات درج کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. سر پیکا ایڈ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا، لمبی، اس پہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی کیا تشریح اور حکومت نے کیا کہا اور عوام سے کیا کنسیڈر کیا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے شہروں کے صحافیوں پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، ان کی آواز ہی کوئی نہیں اٹھا رہا، نہ ہمارے ادارے اٹھا رہے ہیں، نہ ہماری وہ صحافتی تنظیمیں جو پورے ملک کی دعوے دار ہوتی ہیں فنڈ لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے، تو پورے ملک کے وہ لیڈر ہیں. لیکن جب وہ مقدمات ہمارے اوپر درج ہوتے ہیں، میں نے جگہ جگہ پہ میں بتاتا ہوں، جب کسی پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو ایک روزنامہ خبریں میں خبر چھپی جتوئی میں، تو اگلے دن وہ اس نے فیس بک پہ لگائی تو اس کا مقدمہ درج ہو گیا. یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو بھی اٹھے گا وہ اب خبر 100% سچی بھی ہوگی، آپ کہیں گے جی جھوٹی ہے، یہی لکھنا ہے نا، جھوٹی ہے جی مقدمہ درج ہو گیا. پیکا ایکٹ جیسے جو معاملات ہیں، یا چاہے نیب جیسے ادارے ہیں، یہ تو حاکم وقت کی صحابدید پہ ہے نا کہ وہ جب آپ آتے ہیں تو اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے کبھی نیب جیسے ادارے بنائے، کبھی پیکا کی مخالفت کی، خود حکومت ہے تو پیکا منظور کر دیا. تو یہ تو دیکھیں دوہرے معیار کا معاملہ ہے، اس پہ تو لمبی ڈیبیٹ ایوانوں میں چل رہی ہے. اس وقت جو جماعت کی مخالفت کر رہی ہے، ماضی میں اس کی وہ حامی تھی، ماضی میں جو اس کی مخالفت کر رہی تھی اب اس کی وہ حمایت کر رہی ہے، اس کو منظوری دے چکی ہے، وہ تو ڈفرینٹ کہانی ہے. جب آپ پاور میں آتے ہو تو آئین سازی کرتے ہو، اپنے حق میں مفتی بن جاتے ہو. اصل میں جو وہ قانون پاکستان کے شہریوں کے لیے نہیں بنائے جا رہے ہیں. پاکستان میں قانون جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اور دوسری جماعت کو گرانے کے لیے بناتی ہے. یہ تو میں بھی عرض کر رہا ہوں نا، یہ تو ڈیبیٹ ہی الگ ہے، سیاسی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ جس جماعت نے اس کو اس وقت منظور کیا یہ وہی جماعت ہے جس کے کنونشن میں شاید آج سے 2 سال پہلے میں ہی موجود تھا کہ وی ریجیکٹ پیکا، وی سے نو ٹو پیکا. میں گواہ ہوں. ایسے ہی ہے. پچھلی حکومت جو اس کو بنا رہی تھی اب اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. نیب جنہوں نے بنایا، بعد میں نیب کی انہوں نے تردید کی، اس کی مخالفت کی، جس وقت وہ اس کے زیر اتاب تھے وہ آج بینیفیشری، جو آج بینیفیشری کل زیر اتاب تھے. یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، صحافی چلو ادارے کے خلاف تو بات نہیں کرا، ادارہ چلو کسی ادارہ جو ہے وہ اگر کسی طرح سے خسارے کا شکار، جو کہ آج کل میڈیا ہاؤسز کے بہت بڑا فقدان ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ نے 100 ملازمین نکال دیے، 90 ملازمین فارغ، ڈائریکٹر نیوز فارغ ہو گیا، ڈائریکٹر پروگرامنگ فارغ ہو گیا، آپ کا ایڈیٹر فارغ ہو گیا. کرتے کرتے مجھے یہ سمجھا کہ میڈیا ادارہ جو کہ ایئر ٹائم بیچ رہا ہے، حکومت سے اشتہارات لے رہا ہے، بڑے چینلز بڑے کمرشل انڈسٹریز سے اشتہارات کی مد میں پیسہ اٹھا رہے ہیں، اور سم ہاؤ اور بھی بہت سارے معاملات جن میں تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ضرور سوال بھی کروں گا اس کے جواب کا. ایک میڈیا ہاؤس وہ کیسے خسارے میں جا رہا ہے جناب؟ میں آپ کو مزے کی بات آپ کو بتاؤں. جی بالکل بتائیں سر. کہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے ملازمین کو نکال رہے ہیں کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ اس کی بات ہی بتانے لگا ہوں. کیسی مزیداری کی بات ہے. وہی ادارہ جو اپنی سرکولیشن کم کر رہا ہے، ملازمین کو نکال رہا ہے، اشتہار پورے لے رہا ہے، پورے حکومتی جو مال پانی ہے وہ اس کو مل رہا ہے، وہ بندے اپنے دفاتر کے کم کر رہا ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں بندے بڑھا رہا ہے. ایک جگہ پہ 7 نمائندے انہوں نے کر دیے ہیں، بڑے بڑے اخباروں نے، چینلوں نے. سر وہ پیسے لیتے ہیں نمائندوں سے، وہ ان کے کماؤ پتر ہیں. نمائندے سے پیسے لیتے ہیں. ہاں نمائندے سے پیسے لیتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں نا، جو اخبارات جنہوں نے فرض کیا کہ ایک اخبار نے 100 بندہ نکال دیا، تو اس نے تو قصبہ جس قصبے میں تھانہ بھی نہیں ہے، چوکی بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی نمائندہ رکھ لیا. کیونکہ پیسے جو لینے ہیں، اشتہارات لینے ہیں، پورا صفحہ لینا ہے. وہاں سے بزنس مین پکڑے، وہ نو دولتیے پکڑے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپی ہوں، ان کو انہوں نے کارڈ دے دیا اور صحافیوں کو احتسال کروایا اور ان سے وہ پیسے لے رہے ہیں. دیکھیں کیسی
علاقائی سطح پہ رپورٹر بڑھ رہے ہیں. سر آپ ایک سینئر صحافی ہیں, یہ سوال الگ توجہ طلب ہے, میں آپ سے سکون سے پوچھوں گا. سر اس وقت سوال میرا یہ, ادارہ خسارے میں کیسے, ادارہ خسارے میں کیسے؟ سر ادارہ تو پلس میں جا رہا ہے, خسارے میں ادارہ نہیں, خسارے میں دیکھیں نا, تو حکومت جہاں پہ وہ ایک بندے سے اشتہار لے رہے تھے وہاں سے 10 بندوں سے لے رہے ہیں اشتہار, 10 سے لے رہے ہیں, حکومت کے اشتہار پورے لے رہے ہیں, پورے لے رہے ہیں, ابھی ادارے پہ رہتے ہیں, ادارہ خسارے میں نہیں ہے, وہ پلس میں ہے نا, پہلے سے زیادہ پیسے لے رہا ہے, ادارہ پروفٹ میں, پہلے سے زیادہ پروفٹ. حکومتی سطح پہ اداروں کی سرزنش اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی کہ تم ملازمین کو فارغ کر رہے ہو, اشتہارات ہم سے بھی لے رہے ہو, انڈسٹری سے بھی لے رہے ہو. یہ دیکھیں نا, بڑی یہ کام ہے ہماری پاکستان کی جو بڑی ایک تنظیم ہے اس کا, یہ کام کیونکہ بندے ان کے ممبران نکالے جا رہے ہیں, آر یو جے کے ممبران تو بڑھ رہے ہیں بھائی, جو ہم تو احساس کمتری کا شکار ہوتے تھے, بڑھتے آ رہے ہیں, ہمارے تو بڑھ رہے ہیں بھائی, ہمارے تو بڑھ رہے ہیں, ہمارے اشتہارات کا ریٹ بڑھ رہا ہے, ہم سے پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں, جو بندہ 10,000 کا اشتہار دے رہا ہے اس سے 20,000 کا اشتہار لیا جا رہا ہے. تو ہمارا تو طریقہ کار ہمارے لیے اور ہے نا. تو جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ہمارے جو قائدین بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اور دیگر بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے, وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ مالکان کے معذرت سے ان میں سے بہت سارے ملازمین بھی ہیں. ملازمین تو ظاہر ہے کہ میں بھی ایک اخبار کا نمائندہ ہوں, اتنا بڑا نہیں ہوگا نا, نہیں ظاہر ہے چھوٹا ہوں چاہے, لیکن نمائندہ تو ہوں نا, ایک اخبار میں کام کرتا ہوں, لکھتا ہوں, کالم نگار ہوں, ایک اخبار میں کالم لکھتا ہوں. تو وہ دیکھیں, وہ ایک الگ سے بات ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ, لیکن دیکھیں نا, اگر میں نے آر یو جے پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہونے کا ایک ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ سجا رکھا ہے, میں نے وہ ذمہ داری لے رکھی ہے, تو پھر وہ جو رپورٹر والی ایک وہ چیز ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے, پھر وہ ختم ہو گیا ہے کہ میں کس ادارے کا رپورٹر ہوں. پھر میرے لیے وہ ادارہ ایک ادارہ ہے, پھر میرے اوپر ہزاروں ان کارکنوں کی, ان ساتھیوں کی ذمہ داری شامل ہے جن کے میں نمائندہ ہوں, جو پاکستان کے کونے کونے میں میرے لیے جو کاوش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یا میری تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں بھی جڑے ہوئے ہیں, علاقائی سطح پہ جو کام کرتے ہیں, رپورٹر ہیں, چھوٹے شہروں میں کام کرتے ہیں, مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, تو میں ان سب کا نمائندہ ہوں. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ نہ کہ میں اپنے مالک کا وفادار بن کے 4 ٹکوں کے لیے. تو مالکوں کے وفاداروں نے تو مارکیٹ خراب کیا نا جناب. آپ دیکھیں نا کہ اس وقت آپ دیکھیں جونیئر ملازم جو کہ کسی زمانے میں سپورٹ اسٹاف ہوا کرتا تھا کسی اخباری ادارے کا, کسی پروڈکشن ہاؤس کا, یا کسی میڈیا چینل کا, جو کہ جونیئر اسٹاف ممبر تھا, وہ اداریہ چلا رہا ہے جناب, وہ ایڈیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے نا, یہ چیزیں تو پھر اس سے معیار کانگت کہ میں نے ملک کے نامور چینلوں پہ ٹائپو غلطیاں خود دیکھی ہیں, میں نے ملک کے مایا ناز ٹاپ کے اخباروں میں ہجے املا اور غلط ٹائپنگ کی غلطیاں دیکھی ہیں, جہاں پہ پراپر ایڈیٹوریل کی پوری مکتبیں بنی ہوئی تھیں, یونیورسٹیز تھیں. میں اس پہ یقین کریں کہ مجھے تو خود بڑی یہ آتی ہے کہ بڑے قومی, جو بڑے نامور قومی اخبار ہیں, وہی اخبار صفحہ آخری پیج پہ خبر ہوتی ہے, وہی بیک پہ ہوتی ہے, اور وہی صفحہ نمبر 2 پہ ہوتی ہے, اور وہی 3 پہ ہوتی ہے, 3 بار ایک ہی خبر چھپی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں نا, وہ کم کرنے کی وجہ ہے, جو سٹاف آپ نے کم کیا ہے اس کی وجہ ہے. پیسے آپ زیادہ کما رہے ہیں, مثلا آپ ایک وقت میں آپ 5,000 روپیہ کما رہے تھے, اب آپ 15,000 روپیہ کما رہے ہیں. جب 5,000 روپیہ کما رہے تھے تو آپ کے اخراجات تھے 3,000 روپیہ یا 4,000 روپیہ, تو اب آپ کے اخراجات ہیں, چلو مان لیتے ہیں کہ 7 یا 5 6,000 ہیں, تو آپ نے اپنے وہ 6,000 والے اخراجات کم کر کے 2,000 روپے لے آئے ہیں. اب 2,000 روپے اخراجات لے آئے ہیں, آپ کی آمدنی جو ہے وہ آپ کی 15,000 روپیہ ہے. ریئل اسٹیٹ میں اور دیگر چیزوں میں آپ انوالو ہو گئے ہیں, اور آپ نے دیگر بزنس شروع کر لیے ہیں, اور وہ دونوں ہاتھوں سے. اور پھر دیکھیں نا, آپ اپنے ڈمی اخبار چھاپ رہے ہیں, ایک ادارے کے 5 7 8 اخبار ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے, صرف وہ DGPR کی پیج پہ نظر آتے ہیں, اس کو وہاں پہ نظر آتے ہیں کہ وہاں سے اشتہار لینے, اور وہ اس کے متعلقہ جتنے دفاتر ہوتے ہیں وہ 10 12 14 15 20 اخبار چھپتے ہیں, اور وہ اشتہارات لاکھوں کروڑوں روپے کے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ DGPR کے دفتر سے اشتہارات بھرتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں. تو ذرا یہ بتائیں اشتہارات کے ملنے کا طریقہ کار کیا پاکستان میں؟ دیکھیں, یہ علاقائی رپورٹروں کا یہ شعبہ نہیں ہے. علاقائی رپورٹر کا جو
میں کہتا ہوں ڈومین نہیں ہے یہ کہ اشتہارات. ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے اور چیزیں ہیں, اور اب میں بڑی بخوبی جانتا ہوں کہ اشتہارات کیسے ملتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں. چاہتے ہیں آپ سے تو میرے خیال میں یہ کیونکہ RUJ کی ڈومین میں نہیں آتی یہ چیز, کیونکہ ہمارا اخبارات چھاپنے سے یا سب ایڈیٹری سے یا ایڈیٹر اس سے معاملہ نہیں ہے ہمارا, کیونکہ ہم اپنے مدعے پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے پہلے ہی بڑے مسائل ہیں کہ علاقے. مجھے یہ بتائیں, رپورٹرز حضرات جو کہ بغیر تنخواہ کے آزادی طور پہ کسی بھی علاقے میں نمائندگی حاصل کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے ادارے کو اپنی نمائندگی کے پیسے بھی دے رہے ہیں اپنی جیب سے اور اشتہارات بھی لے کے دے رہے ہیں, تو وہ جو نمائندہ ہے نمائندگی کے پیسے بھی دے رہا ہے چینل کو, اشتہار بھی لے کے, تو وہ اپنی جیب اپنا کچن کہاں سے چلا رہا ہے؟ اور ایسی کیا مجبوری ہے اگر ادارہ تنخواہ نہیں دے رہا تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ میں صحافی بنوں, میں کچھ اور بھی نہ کر لوں؟ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جب اخبارات کا پاکستان میں یہ سارا سلسلہ ظاہر ہے شروع تھا, لیکن امروز, مشرق اور بڑے نوائے وقت, جنگ, یہ 4-5 اخبار ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہیں سے ہی معاملہ خراب ہو گیا جو علاقائی سطح پہ. وہ یہ ہوا کہ انہوں نے نیوز ایجنسیاں بنائیں ہر جگہ پہ, جہاں پہ اخبار کی سرکولیشن, صبح اخبار آتا تھا بکنے کے لیے, وہ لاری اڈے میں ایک دکان ہوتی تھی, وہاں سے وہ اٹھا کے آگے اس کی سیل کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ پہلے جنگ اخبار کراچی سے چھپتا تھا, تو جنگ پنجاب میں بھی اگلے دن پہنچتا تھا, ایسے سنتے ہیں, کیونکہ ہمارے دور میں تو لاہور سے ہو گیا تھا اور پھر بعد میں سارا ایکٹیو ہو گیا سارا معاملہ. تو وہی لوگ جو اخبارات سیل کر رہے تھے انہوں نے ہی اپنے لوگوں کو نمائندہ بنا لیا, خود نمائندے بن گئے, اور آہستہ آہستہ اس صنعت میں جو شعبہ صحافت میں جو علاقائی سطح پہ پریس کلب بن گئے اور اس کی وہ شروع ہو گئے. تو ہوا یہ کہ یہ بنیاد کیونکہ اس کی کمزور پڑ گئی نا, کہ بنیادی طور پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے اداروں نے کوئی خاص کسی جگہ پہ کوئی زیادہ توجہ طلب کام نہیں کیا, توجہ نہیں دی اس پہ اپنی, بس جو ہاکر تھے زیادہ تر انہی کو نمائندہ بنا لیا. میری نظر میں, ہو سکتا ہے میری رائے سے بہت سارے, ہاں جی, وہی اشتہار بک کرتا تھا, وہی خبر بھیجتا تھا اور وہی اخبار بھیجتا. زیادہ تر لوگ ایسے لوگوں پر, انہی کے دوست, انہی کے رشتہ دار پھر آہستہ آہستہ دیگر اخباروں میں نمائندہ بنتے گئے. یہ ہوا. اب خیر پچھلے 10-15 سال سے پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. کچھ لوگ شوقیہ طور پہ آتے ہیں, کچھ لوگ اپنے کاروبار کو, دیکھیں میں بالکل دبنگ بات کرتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے صحافی بنے ہوئے ہیں علاقائی یہ بھی ہے. انہوں نے پھر جو علاقائی سطح پہ جو چھوٹے شہروں میں کام کرنے والے اصل جینون صحافی ہیں, جو ایک خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. وہ جو بیچارہ جو خدمت خلق کے لیے ایک عوام کی آواز بننے کے لیے جرنلسٹ بنا تھا, اس کو بالکل اب دیوار سے لگا دیا, وہ دیوار سے لگ چکا ہے بیچارہ, اور اسی کی تو کسی نے بات نہیں سنی. اور سرمایہ داروں کو ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں وہ لا رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ پیسہ دے سکتے ہیں. جو جینون رپورٹر ہے, اب حال یہ ہے کہ اگر پریس کلب کی ممبرشپ 30 پر مشتمل ہے تو 10 بندے وہ ہیں جو لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں یا پراپر جرنلسٹ ہیں, باقی سارے کارڈ ہولڈر ہیں, ان کے پاس کارڈ ہیں بڑے بڑے اخباروں کے. اب دیکھیں نا, پریس کلب کی مجبوری ہے کہ ایک جنگ اخبار کا, نوائے وقت کا, دنیا کا, ایکسپریس کا, یا بڑے نام, وہ اگر کسی کو نمائندہ بنا کے بھیج دیتا ہے تو پریس کلب نے تو اس کو ممبرشپ دینی ہے, وہ اس کی خبر بھی چھاپنی ہے, اس کو سارا معاملہ تو ہونا ہے. تو اب اس نے آگے ایک بندہ رکھا ہوا ہے, وہ خبریں بھیج رہا ہے, یا وہ جو ساتھ والے ساتھی رپورٹر ہیں, ایک ہی بندہ خبر لکھتا ہے اور جتنی اخباریں ہیں اسی میں وہی خبر جاتی ہے. یہ سلسلہ ہے. لوکل سطح پہ کافی سارے مسائل ہیں. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے جو پرانے صحافی حضرات ہیں, ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں, انہوں نے اپنے حقوق کی بات نہیں کی. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ چھوٹے شہروں میں یہ ہونا چاہیے, ہمیں حکومت کی طرف سے یہ ملنا چاہیے اور اداروں کی طرف سے یہ ملنا چاہیے. ادارے کم سے کم آن تو کریں ہمیں. جب ہماری ملک بھر میں علاقائی سطح پہ کوئی تنظیم ہی نہیں تھی جو ملکی سطح کی تنظیم ہو, جو ایک بڑی آواز ہو, جب وہ تنظیم ہی نہیں ہے جو علاقائی رپورٹروں پر مشتمل ہو, جب آپ کی دیکھیں نا ایک شہر کی اسمبلی میں نمائندگی نہ ہو تو کون اس کی بات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کو دیکھیں, ابھی تو دیکھیں نا کہ آپ
یہ جو میڈیا اداروں کا جو کمانے کا دھندا ہے، اس کمانے کے دھندے کے چکر میں ایسے عناصر بھی تو صحافت کے اندر آ گئے جو کہ صحافی ہیں ہی نہیں. کالی بھیڑیں اس میں بہت بہتات ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے واقعی اس کو اپنا باضابطہ طور پہ کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کاروبار انہوں نے دن رات انہوں کو ترقی دینے کے لیے ہر طرح کے کام انہوں نے کیے ہیں. اور چونکہ ہر معاشرے میں جو برے عناصر موجود ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا جو ان کی پردہ پوشی کر رہا ہے، اور وہ ان کے جرائم کو چھپا رہا ہے. اس کی بڑے ذمہ دار ہمارے ادارے ہیں. جب جو ادارے احتساب نہیں کرتے ہیں. جب دیکھیں نہیں احتساب کیا کرنا ہے، جب ادارے مختلف جو ہمارے ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگ جب اداروں کے مالک بن جائیں گے، جب معذرت سے جب مل آنرز ایکسپریکٹ چھاپیں گے، جب ایک جو ہے ایک کاروبار آدمی چینل خریدے گا، سرمایہ کاری کرے گا. کس کا نام لیں، مناسب نہیں ہے کسی کا نام لینا. تو وہ دیکھیں نا، وہ سبھی کے نام مثلا 4 5 6 نام نکال دیں، آپ جنگ کو نکال دیں، نوائے وقت، پاکستان، خبریں، صحافت، یہ چند ایک اخبار ہیں جو اخباری مالکان کے اخبار ہیں. ڈان ہے، تو یہ اخبار چھاپنے والے لوگ ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، صحافی لوگ ہیں جن کے اخبار ہیں. تو باقی تو سارے لوگ آپ دیکھ لیں ایک سرے سے شروع ہوں. اب مجھے یہاں پہ کوئی سندھی کے اخبار بھی ہیں میرے خیال میں صحافیوں کے، ہاں ہے. تو دیکھیں نا کہ باقی جو اخبارات ہیں، باقی جو اب جتنے نئے میڈیا چینل آئے ہیں، یہ ہمارے نیوز چینل آئے ہیں، یہ چینل کن لوگوں کے ہیں؟ سرمایہ داروں کے. یہ سرمایہ داروں کے. جب سرمایہ دار آئے گا تو وہ صرف کمانے کی بات کرے گا، وہ خدمت خلق کی بات کرے گا، وہ صحافیوں کی حقوق کی بات کرے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اصل میں بنیادی خرابی کی بنیاد جو ہے نا، وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے یہ کہنا ہے کہ ایک ضلع میں 10 قصبے ہیں تو آپ 2 ہر جگہ پہ نمائندے رکھ دیں، ضلع میں 20 نمائندے کر دیں، ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ رپورٹر، بیورو چیف، ایک نمائندہ، ایک یہ فلانٹم کا مختلف بیٹس دے، نہیں مختلف ٹائٹل دے کے ان کو میدان میں چھوڑ دو. اور ان کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے ایک منتھ میں اتنے پیسے دینے، آپ نے اتنے دینے، آپ نے سالانہ سال کے نام پہ کر لیں یا منتھ کے نام پہ کر لیں، ایک ہی بات ہے. تو وہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بزنس ہے. وہ بزنس کر رہا ہے، وہ ہم سے علاقائی رپورٹروں سے پیسے لے کے تنخواہیں دے رہا ہے، اپنا ادارہ چلا رہا ہے، اور جو حکومت کی طرف سے مال کھینچ رہا ہے، جو اشتہارات کی مد میں پیسے لے رہا ہے، وہ ساری بچت ہے اس کو وہ تو اس میں تو پھوٹی کوڑی وہ دفتر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ایک پروگرام میں، یہ اپنا خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات ہے، تو یہ فواد صاحب تھے اس کے، فواد چودھری، ہاں جی، یہ وزیر اطلاعات تھے. تو انہوں نے بڑی تقریر کی، ایک اے پی این ایس کے ایک لیڈر نے. تو اس کی جب باری آئی تو آپ کو پتا ذرا وہ بھی ایسے ہی بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو میں نے اتنے پیسے لے کے دیے ہیں، آپ کے رکے ہوئے چیک تھے جو سرکاری، تو آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وہ اب مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، 5 کروڑ کے قریب تھے. تو اس نے کہا کہ 5 کروڑ میں نے لے کے دیا، آپ نے صرف 1.5 کروڑ دینا تھا، اس میں سے تو آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا کسی کارکن کو. وہ 1.5 کروڑ تو دے دو یار، 5 کروڑ میں نے آپ کو لے کے دیا، ابھی تو 1 ہفتہ ہوا. تو وہ بات کرو نا پہلے میرے ساتھ. تو وہ ایسی ہیں بے شمار مسائلے ہیں. اس پہ ایک معاشرتی پہلو میں بات کریں، ابھی صحافت ہم نے بات کر لی، صحافی کی ترتیب، ادارے بعد میں بات کر لی، حکومت ہم نے بات کر لی، ٹھیک ہے. ایک جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہماری، جو ہمارے پڑھنے والے ہیں یا جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، سماجی طور پہ ہم بھی تو صحافی کی ہم نے ایک کیٹیگری واضح کر دی نا. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، صحافی کی تشریح کوئی لمیٹڈ تو نہیں ہے. صحافی تو وہ جو معاشرے کا عکاس ہے. معاشرے میں اگر کوئی اچھائی دیکھ رہا ہے اس نے اچھائی بیان کر دی، جس نے برائی دیکھی اس نے بیان کر دی. اب اس میں فل ٹائم یا پارٹ ٹائم صحافی کی آپ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. کسی بندے نے اپنا روٹی کا ذریعہ معاش بنا لیا، کسی نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر بنا لیا، لیکن جو معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے، معاشرے کے برے پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اچھی چیزوں کو اجاگر کر رہا ہے، وہ کم از کم ایک صحافی کردار ادا کر رہا ہے نا. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی تو اسپیسیفکلی ایک صحافی کو صرف ایک ورکنگ کلاس صحافی ہی دیکھنا چاہتا ہے نا. وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا جو صحافی ہے علاقے کا وہ پھلے پھولے. ورنہ تو اگر جو پڑھا لکھا آدمی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ صحافت کا کردار اچھے طریقے سے نبھا سکتا تھا. لیکن نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صحافی کسی علاقائی طبقے سے غریب ان پڑھ پڑھا آدمی آئے تو پھر وہ کیا کرے گا. بالکل، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. چھوٹے شہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے تو صحافی آگے آئے، ایم پی ایم این اے کام نہیں کروا رہا علاقے کا تو صحافی آگے آئے.
توقعات صحافی سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہی جرنلسٹ وہی صحافی جب خبر لگائے گا، معاملات کرے گا، اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ اس کا پیچا پڑ جائے گا، وہ ایم پی ایم این اے کی ناراضگی مول لے گا، لیکن وہی لوگ اس کے ساتھ ساتھی نہیں بنیں گے، اور اسی ایف آئی آر کو جو اس کے خلاف ایک جھوٹی مقدمہ درج کیا جائے گا اس کو بنیاد بنا کے اس کی وہ کریکٹر پہ بات کرنے شروع کر دیں گے۔ تو اب وہ کیا کریں؟ چھوٹے شہروں میں تو بڑے مسائل ہیں، میں تو کیونکہ نمائندگی کر رہا ہوں، میں نے فیس کیا ہے، مقدمات کو فیس کیا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اور آپ جیل چلے گئے اور آپ کی کوئی بندہ بات کرنے والا نہیں۔ اور اسی چیز کو لے کے قائد تحریک جو ہمارے شفقت گیلانی صاحب ہیں، گیلانی صاحب کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ علاقائی رپورٹروں کی قیادت علاقائی رپورٹروں پر مشتمل ہوگی اور صرف علاقائی رپورٹروں کی بات کرے گی۔ ہم آر یو جے کی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ پریس کلب کا یا اس شہر سے تعلق رکھنے والے جو شہری رپورٹنگ کرنے والے جو رپورٹر ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، وہ ہمارے ممبر نہیں ہیں۔ درپیش نہیں آتا جناب اگر آپ لیٹ سے کہ آپ قیادت بھی علاقائی صحافیوں میں ریجنل سطح پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ وہاں کی قیادت لوکل اراکین پہ مشتمل آپ وہاں پہ بنا دیں، صوبائی ہیڈ کوارٹر انتظامیہ یا جو ہے وہ تو کسی مخصوص جگہ پہ ہر صوبے میں موجود، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے یا کوئٹہ ہے، تو یہ آپ کو پھر یہ لاجسٹک ایشوز نہیں پیش آتے کہ آپ نے جن سے نیگوشیٹ کرنا ہے وہ روزانہ آنا جانا یہ مسائل نہیں؟ دیکھیں اس میں کراچی پریس کلب کے علاوہ کراچی کے آپ سراؤنڈنگ ایریا چیک کریں، کتنے پریس کلب بن چکے ہیں، کتنے لوگ یہاں تو ہر دکان کے پیچھے پریس کلب ہے۔ نہیں وہ بھی ہے، لیکن دکان سے ہٹ کے کچھ اچھے صحافی بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بھی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ایک وہی بات آ گئی نا کہ اب دنیا نے یا بڑے کسی ادارے نے ایک جگہ پہ یار نمائندگی دی ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں تو اس کو اب اپنا ساتھی ماننے کے لیے مجبور ہوں نا، وہ میرا ساتھی ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو مسائل ہیں، مسائل تو اس کو فیلڈ میں آ رہے ہیں نا، تو وہ لوگ ہیں نا، تو وہ ہماری ظاہر ہے کہ ہماری نمائندگی ہماری ممبرشپ ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں، تینوں جگہوں پہ ہمارے ویسے ہی آفیسز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے دفاتر، اور رب کا شکر ہے کہ تمام ڈی جی پی آر کے ساتھ اور جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا کہ ہم ان کو لیڈر کیسے مانیں کہ جنہوں نے کبھی سال سے ہماری بات نہیں کی، تو اب کون کرے گا؟ کسی صورت نہیں کریں گے۔ ہم نے 100 بار آزما کے دیکھا ہے، ہم نے 100 بار نعرے مار کے دیکھے ان لوگوں کے، کبھی نہیں کیا۔ اور رب کا شکر ہے اب ہم نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ اپنے مسائل اپنی بات، اب کسی کا نعرہ نہیں چلے گا، اب صرف آر یو جے پاکستان کا نعرہ چلے گا۔ آپ کے جو اہم نکات ہیں حکومت سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ چارٹر کیا ہے آپ کا؟ چاہتے کیا ہیں؟ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو ڈسٹرکٹ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا صحافی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لے رہا ہے حکومت سے، تو جو علاقائی رپورٹر ہے چھوٹے شہروں میں کام کرنے والا ہے وہ کیونکہ بیچارہ اشتہار بھی دے رہا ہے، بیچارہ اپنا وہ چھوٹے موٹے جو بزنس کرتا ہے اس میں سے ٹائم نکال کے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ اپنے اس شعبے کو ٹائم دے رہا ہے، تو جو بھی حکومتی فنڈز ہیں اس کا زیادہ حقدار وہ ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی وہ مالی طور پہ کمزور ہے بڑے شہر کے صحافی کے وسائل کے طور پہ بھی ہر لحاظ سے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کے تمام اضلاع میں صحافی کالونیاں بنائی جائیں، ٹھیک ہے، اور تمام جو جرنلسٹ ہیں علاقائی رپورٹر ہیں ان کی انشورنس کی جائے، کم سے کم ان کو تحفظ۔ سوسائٹی مفت پلاٹ کی یا آسان قسطوں پہ، مطلب کس طرح سے دینی؟ نہیں، وہ گورنمنٹ کا جو کچھ تھوڑا بہت تو ڈیولپمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں، وہ تو ایک وہ جو سسٹم جو بنتا ہے ایسی کالونیوں کا وہی ہے نا جو لاہور میں بنا ہوا ہے یا دیگر صحافی کالونیوں میں بنا ہوا ہے، وہ اسی طریقہ کار کے تحت ہم کہتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ادھر بالکل ہی ہم اس میں وہ کیا جائے، جو حکومتی ایس او پیز ہیں ظاہر ہے اس کو تو فالو کرنا۔ اپنی زمین یوز کریں گی تو انشورنس دیکھیں نا کہ آپ ایک دن میں درجنوں صفحے چھاپ دیتے ہیں حکومتی کارکردگی کے، بالکل وہ کروڑوں روپے میں پڑتے ہیں پاکستان کی عوام، تو وہ کروڑوں روپیہ اگر میرے خیال میں وہ 50 کروڑ روپیہ زیادہ، یہ میں نے زیادہ فکر بتا دیا، 50 کروڑ کی اگر انشورنس ہو جائے تو پاکستان کے کونے کونے کا ہر صحافی کی انشورنس
انشورنس ہو جائے گی. اور جب اس کی انشورنس ہو جائے گی تو کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے کی ہر بندے کی انشورنس ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے کیونکہ پریس کلب جس پریس کلب سے میرا تعلق ہے تو وہاں پہ انشورنس ہوئی تو ایک ساتھی کا انتقال ہوا تو وہ ایک چھوٹا موٹا چیک اس کی فیملی کو ملا. تو اس سے ایک وہ زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی لیکن مشکل تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. لیکن مشکل تھوڑی سی وقتی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کی فیملی کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارا بندہ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ تھا. تو یہ حکومت کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ 2 دن کے اشتہارات روکے وفاق تو پورے ملک کے ہو سکتے ہیں, یا صوبہ 2 دن کے اشتہارات روکے, اشتہارات صرف چند بڑی اخباروں کے روک لے تو میرے خیال میں پورے صوبے کے صحافیوں کی انشورنس ہو جائے گی. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم ڈسٹرکٹ کی سطح پہ نہیں تو ڈویژن کی سطح پہ, جیسے پنجاب میں ایکریڈیشن کارڈ کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں, جیسے جنرل سپورٹ فنڈ کی کمیٹیاں بنی ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی سیم طرز کی کمیٹیاں بننی چاہیے تاکہ علاقائی رپورٹر جو چھوٹے شہروں میں کام کرنے والا اس کی مشکلات کم ہوں. نہ کہ اب کارڈ گھوٹکی کے صحافی کا بنے گا اور کمیٹی کراچی کے صحافی کی بنے گی. کیسے مذاق والی بات ہے یار. چلو گھوٹکی کے صحافی کی کمیٹی سکھر کے صحافیوں پر مشتمل تو ہو, یہ تو ڈویژن کی تو ڈویژن میں تو اس میں علاقائی رپورٹروں کی بھی نمائندگی ہو, اس میں سکھر پریس کلب کی نمائندگی ہو, اس میں جو ڈی جی پی آ رہا ہے ہمارا محکمہ اطلاعات کے جو افسران ہیں ان کی بھی نمائندگی شامل ہو. تو یہی ہونا چاہیے ہمارا. یہ بھی ہمارا اس کے بعد ایک بڑا مطالبہ ہے. تو اس کے بعد یہ جو گرانٹ ہے ہماری, یہ 50,000 روپیہ یا لاکھ روپیہ اب وہ دیتے ہیں بچی کی شادی کے لیے. تو 1 لاکھ میں یا 50,000 میں تو میرے خیال میں آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 بندوں کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا. تو ماڑے سے ماڑے بندے کی شادی پہ بھی 200-300 بندہ ہو جاتا ہے. فیملی کے بندے ہی ہوں تو 200-300 بندہ ہو جاتا ہے. تو کم سے کم اتنے پیسے تو ہونے چاہیے کہ 200 یا 300 بندے کی جو آئی ہوئی جو برات ہے اس کو کھانا تو کھلایا جا سکے. یا پھر جو ایک 50 سال سے جو سروسز دے رہا ہے اپنی, اگر وہ بیمار ہو گیا ہے کسی مرض میں تو کم سے کم اس کا علاج تو کروایا جا سکے. اگر اس کو 25,000 روپیہ دینا ہے تو یہ اس کے ساتھ مذاق ہے. تو اس میں جو اس کو بڑھایا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. سر یہاں پہ حکومت 100 روپے اپنے کانسٹیبل کو لانڈری الاؤنس دے رہی ہے, وہ مذاق نہیں ہے؟ صحافی اس پہ بات نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم تو مزیداری کی بات ہے کہ صحافی تو سب کی بات کرتا ہے. وکلا تحریک ہو, یہ سیاسی جماعتوں پر آج خان صاحب پر جو وقت آیا ہے تو اس کے لیے صحافی بات کر رہے ہیں. کل دوسرے جو اب آج حکومت میں ان کے لیے ہم نے بات نہیں کی. کس نے بات نہیں کی؟ ہم تو ہر کسی کے لیے بات کرتے ہیں. ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. بعد میں وہ چند صحافیوں کو لے کے کہیں کہ بھی پورے پاکستان کے صحافیوں کو ہم نے یہ کر دیا تو یہ زیادتی ہے. تو سر قصور پر ان چند صحافیوں کو ہے نا جنہوں نے اپنے پورے پاکستان کی نمائندگی اپنے پاس رکھی, چاہے وہ کسی صحافی تنظیم کے کرتا دھرتا ہے, پریس کلبس کے صدر ہیں ادارہ نے, وہ اپنی کاغذی کارروائی میں اپنے ساتھ نعرے لگوا کے عوام دکھا کے حکومت کو سیٹسفائی کرتے کہ اسی مجمع گھیر لیا ہے. نہیں, لیکن یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب حکومت کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ علاقائی صحافی ان کے پیچھے نہیں کھڑے. اب علاقائی صحافیوں کا علیحدہ پلیٹ فارم ہے اور علاقائی صحافیوں کریں گے. دیکھیں نا کہ پاکستان میں تو اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً احتجاج کرنا پڑتا ہے. مجبوراً. ہمارا احتجاج کی کوئی پالیسی نہیں ہے, لیکن دیکھیں احتجاج تو ہمارا حق ہے نا, ایک جمہوری حق ہے. اور جب ہماری کوئی بات نہیں سنے گا, وہ جو ہمیں ایک اچھوت سمجھا جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ تو نہیں بچے گا. اور میں علاقائی صحافیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جد و جہد ہی واحد راستہ ہے. مزاحمت تو نہیں, مطلب ایک سیاسی جماعت, مزاحمت نہیں, ایک سیاسی جماعت وہ کہہ رہی ہے مزاحمت ایک راستہ ہے. نہیں مزاحمت نہیں, جد و جہد ایک واحد راستہ ہے. علاقائی صحافیوں کی ان حالات سے نکلنے کے لیے جد و جہد ہی واحد راستہ ہے, اور وہ پورا من جد و جہد, وہ والی جد و جہد نہیں جو ہمارے ایک لیڈر صاحب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پورا من جد و جہد, اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا من جد و جہد RUJ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آخری سوال لوں گا میں, بالکل ہی پروگرام کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ صحافت کے تو طرز آپ نے دیکھے ہیں, آپ تو شاید بہت سینئر رہے ہیں اور بہت وقت آپ نے دیکھا کہ اخبارات تھی, کاتب تھا, ایڈیٹر تھا, پھر وہ ٹی وی چینل آیا, پھر وہ آتے آتے وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا, اب تو الیکٹرانک میڈیا کا بھی تو دور آخر دور ہی شروع ہو ہی چکا ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, یوٹیوبر حضرات ہیں,
یہ کہاں کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ ان کا ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ یہ ہر بندے کے منہ میں مائک گھسیڑ دینا، یہ کہاں کی صحافت ہے؟ دیکھیں پاکستان میں یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں یہ پچھلے سال کی بات ہے، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت میں ہمارا پیکا ایکٹ کے سلسلے میں ہم کیس میں وہ فری بننے کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی، تو وہاں پہ یہ جج صاحب نے سوال کر دیا کہ مائک منہ میں دینا سوال نہیں انہوں نے کر دیا کہ صحافی کون ہوتا ہے۔ اچھا ہاں اوکے۔ تو جو ہمارا پروٹیکشن جنرل پروٹیکشن ایکٹ ہے، ہاں جی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی اخبار کے ساتھ، نیوز چینل کے ساتھ یا نیوز ایجنسی کے ساتھ وہ بستا ہے یا کیمرہ مین ہے اس کا، وہ جرنلسٹ ہے، تو اس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ حکومت کو پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ حکومت کو اس کے کوئی SOP بنانے چاہیے، وہ بات چلتی ہے پھر رک جاتی ہے، تو یہ آنکھیں بند کرنے سے بلی گزر تھوڑی جائے گی۔ یقین کیجئے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے حالات اخلاقی پستی کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں ایک بڑے جگہ پہ مقام پہ ایک بڑے موبائل مال کے سیکیورٹی گارڈ نے ایک بندے کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ زبردستی اس سے کسی بات پہ کوئی اپنی رائے لینا چاہتا۔ رائے لینے کا بھی اخلاقی طریقہ ہوتا تھا پہلے، جہاں تک صحافی اخلاقیات تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اگر آپ نے کسی کا وہ انٹرویو لینا ہے، کسی سے کوئی رائے طلب کرنی ہے، تو آپ نے اس کو تحریر لکھ کے بھیجنا ہے کہ سر آپ کوئی رائے دیں گے، طریقے سے جائیں گے۔ اب تو یہ آپ نے خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، آپ نے بائک پہ اس کا پیچھا کرنا ہے، گھر اس کا ڈھونڈنا ہے، آپ جائیں گے، اسے گھر والوں کے سامنے مائک آن کر دیں گے، کیمرہ آن کر دیں گے، اور ان کو ان کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کو آپ ان کی رائے دہی پہ مجبور کریں گے، اور ان کی اس معصومیت کو، اس مظلومیت کو آپ اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینلز پہ بیچیں گے، عوامی نیریٹیوز بلڈ کریں گے، اور آپ اپنے صرف اور صرف ویوز کے بھوک ہیں۔ اور یہ ویوز کا جو بھوک ہے ہونے کا جو کریکٹر جو اس وقت جو بن چکا ہے، جو ڈیلیما عالمیہ بن چکا ہے، اس کا چہرہ، اس کا جو صحرا ہے میری نظر میں صرف اور صرف ایک طبقہ سیاست کو جاتا ہے جنہوں نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑا۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ اس میں چند صحافی ہیں جن کا میں نام یہاں بیٹھ کے نہیں لوں گا، ان کو میں کسی سے صحافی نہیں مانتا، لیکن ملک کے ایک بہت بڑے صحافی کا قتل ہوا، اس کی اپنے کردار، اس کے اپنی جگہ، لیکن جب اس کا جسد خاکی جب پاکستان آ رہا تھا، جب اس کی میت ایئرپورٹ پہ آیا، تو وہ صحافی اس وقت اس تابوت کو، جو باکس تھا، اس کو کندھا دینے کے لیے آگے آگے تھا، اس کی میڈیا ٹیم اس کی ویڈیوز بنا رہی تھی، اور میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی اپنے ہاتھوں سے۔ دیکھیں یہ جو جب ہم جرنلزم میں آئے تھے تو ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کام کرنے کا، تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ نے خبر بنانی ہے، خبر کیسے بنے گی، کب، کیوں، کیسے، کدھر، یہ ساری چیزوں کو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے فریق کا موقف ضرور لینا ہے، بالکل، اس کی اور رائے لینی ہے، اور رائے لینی ہے، اور رائے احترام کے ساتھ لینی ہے۔ رائے آپ نے کسی بھی جگہ پہ آپ کو اگر سیاسی اختلاف بھی ہے تو قلم میں اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے۔ بالکل، تو ہم نہیں، وہ اختلاف آج تک ہم نے کبھی قلم شعبہ کے ذریعے، عدالت دیکھ لینا، اگر آپ نے کوئی گواہ پیش کرنا ہے، فریق وکیل کو آپ نے نوٹس دینا ہے، قلم کے ذریعے ہم نے کبھی اس کو ناانصافی نہیں ہونے دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں نے تو ہمارا اس معاشرے کو، ہمارے اس شعبے کو، اس کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے، چہرہ مسخ کر دیا، بالکل، اور اس کو یقین کریں کہ ہر آنے والا دن اس کو خراب کر رہا ہے، اس کے چہرے کو۔ اور بالکل بھی گورنمنٹ کو سختی سے اس پہ پابندی کی جو ضرورتیں ہیں کچھ چیزوں کی، لیکن معذرت کے ساتھ جب پابندیاں لگتی ہیں تو پھر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا نا۔ یہی بڑا بدقسمتی ہے کہ پابندیاں صرف آپ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے نہ لگائیں، پابندیاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائی جائیں، پابندیاں ملک کو چلانے کے لیے لگائی جائیں، پابندیاں جو ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے لگائی جائیں۔ یہاں پہ پابندیاں جو ہیں آپ کو کچلنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، مخالف کو کچل دیں، یا وہ بندہ جو یہ صحافی اس نے بات کی ہے، اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کو کچل دو، اس کے خلاف پرچہ دے دو، اس کو، وہ پابندیاں، یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اور پھر ایک بات اور ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، پابندیاں ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ پابندیوں سے کبھی بھی بغاوت تو پیدا ہوتی ہے، آپ دنیا کی تاریخ ہٹا کے دیکھ لیں، پابندیوں سے ہمیشہ بغاوت نے جنم لی ہے۔ کبھی پابندیاں کبھی کسی کا رستہ نہیں روک سکیں، پابندیوں سے رستے نہیں رکتے، انصاف سے رستے رکتے ہیں۔ عدل و انصاف بنیادی چیز ہے جو دور دور تک پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو
اگر آپ نے پاکستان میں کوئی غیر مشروط پابندی کسی چیز کی لگانی نہیں ہے کہ ایک چیز میں بالکل ہی بین کر دیں آپ، اگر کہ آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی کنڈیشنل پابندی لگانی ہے مشروط کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو. پاکستان جیسے ملک میں جو نظام ہے وہ برائے فروخت ہے معذرت کے ساتھ. اگر میری گاڑی کے شیشے کالے ہیں، ٹھیک ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے شیشے کالے، باقی عوام کے لیے اس پہ 188 کے قانون کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے، میرے شیشے کالے ہیں، میں جا رہا ہوں اور میں جا کے میں چونکہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، میں قانونی عذر جانتا ہوں کہ یار میں نے چشمہ لگا لینا، انہیں بولنا ہے کہ میں نا میڈیکلی میرے پاس ریزن موجود ہے کہ مجھے سن لائٹ افیکٹ کرتی ہے. اب میں کسی آپریشن کو ڈھونڈوں، اسے ریکمنڈیشن لوں اور اسے اجازت نامہ بنوا لوں کہ مجھے کالے شیشے الاؤ کیے جائیں تاکہ میں اپنی گاڑی چلا سکوں، تو یہ مشروط اجازت ہے. سر نہیں، کتنی زیادتی ہے. نہیں میں یہ اس میں دیکھیں نا، یہ کتنی زیادتی ہے کہ پبلک کالے شیشے نہیں لگا سکتی، ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ لگا سکتا ہے. سر میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں. میں نے مثال دی کہ اگر مجھے پتا ہے نا کہ اس کی مشروط اجازت ایسے نہیں ایسے ہے تو میں نے جا کے اس کی مشروط اجازت لے لینی ہے. اگر کہ یوٹیوب کے ڈیجیٹل میڈیا کے ضابطے آپ نے غیر مشروط رکھنے تو پھر یہ ایسے ہی چلے گا بے ڈنگے انداز میں، کیونکہ یہ بھی غیر مشروط ہے، یہ بے ڈنگے انداز میں. اگر آپ نے اس کو مشروط کر دیا تو یہاں پہ کسی کا کوئی ہوتا بھانجا بھتیجا چچا سوتیلا وہ اپنا کوئی نہ کوئی مشروط ذریعے سے اجازت نامہ لے گا، اپنا کام ضرور کرے گا. سر یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو چادر و چادر کا تقدس سوال کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، کس کے عہدے کا کیا تقدس ہے، کسی کا شخصیت ہے. یہ آپ کی سماجی ذمہ داری ہے. یہ عوام کو خود سوچنا پڑے گا کہ آپ کو ایک موبائل نے، ایک اس کے کیمرہ نے، اس کے ایک اردو کے ٹائپ نیوز نے آپ کو صحافی نہیں بنا دیا. صحافی بڑا معتبر اور بڑا ذمہ دار قسم کا شعبہ ہے سر. عوام نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ویوز کی بھوکی. اب آپ یہ دیکھیں ملک میں اتنے حادثات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیوز دیکھی، آپ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو، آپ برف کے تودے کے نیچے کھڑے ہوئے ہو ان ناردرن ایریاز میں، صرف کیمرہ کا چکر. سر اس میں دیکھیں آرجو جے پاکستان تو اس پہ شروع دن سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ والی بات ہو رہی تھی، آرجو جے پاکستان تو شروع دن سے یہ کوشش کر رہی ہے، مطالبات کر رہی ہے، حکومت کو بار بار لکھ رہی ہے، اپلیکیشنیں دے رہی ہے، اور ہمارے وفود بھی مل رہے ہیں حکومتی نمائندوں سے کہ دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی ہر صوبے کی سطح پر کوئی نہ کوئی آپ کو ایک قانون بنانا پڑے گا کہ جرنلسٹ ہے کون. بالکل جرنلسٹ ہے کون. وہ جیسے پنجاب بار کونسل ہے، اسے آپ کو پریس کونسل بنانی پڑے گی جو سرکاری سطح پہ اس میں جو رجسٹرڈ ہوگا، اس کی ایجوکیشن بنانا پڑے گا، تعلیم بنانی پڑے گی، اس کی اکیڈمی بنوانی پڑے گی. وہ وقت گزر چکا ہے جو آپ نے اپنی حکومتیں چلانے کے لیے گزارنا تھا وہ گزار لیا ہے. آنے والا وقت آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، حکومتوں کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے اور مزید مشکل ہو جائے گا. اور آپ کو دیکھیں ہمارے جو ڈی جی پی آر ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اکیڈمی بنائیں ڈویژن کی سطح پر، جہاں سے صحافی کو سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہو، وہ جرنلسٹ کہہ سکے، وہ کوئی تعریف تو ہو نا. اب ایک بندہ اس نے پراپر ایک ڈگری لی ہے صحافت کی اور اس کے بعد وہ جرنلزم میں آیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. ایک بندہ آ جاتا ہے وہ چھو پٹاکے کا نمائندہ بن کے گل میں کارڈ ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ 500 روپے بیک اپ دیتا ہے. وہ دیکھیں نا، وہ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج قانون سازی ہے تاکہ قانون بن جائے، ایک طریقہ کار بن جائے کہ جرنلسٹ ہے کون، جو اس دائرے سے اس فریم سے نکل کے چھلانگ لگا کے باہر آ جائے وہ جرنلسٹ ہے، پھر اس کو سبھی مانے. دیکھیں نا کہ ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ قانون پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. یہاں پہ لیبر کے قانون کتنے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ کتنے قانون ہیں، ہمارے صحافیوں کے لیے کتنے قانون بنے ہیں. آج تک کبھی ان قوانین پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ کبھی ہمارے خلاف تو ہوا ہے لیکن ہمیں ان کا تحفظ کبھی ملا ہے ان قوانین کا؟ مجھے تو نہیں میرا نظر خیال آ ہے رہا. کہ میں اختتام کروں گا اس آخری بات کے ساتھ کہ ان قوانین پہ، ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، یا پھر ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی پی آر کو سمجھنا چاہیے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈی جی پی آر بھی دور حاضر کا ہونا چاہیے. افسر شاہی کو آپ نے 50 سال پرانا رکھا ہوا ہے، ان کو آج کا کچھ پتہ نہیں، کچھ سمجھ ان کو آتی نہیں ہے، وہ ابھی تک اپنی فائلوں میں گھسے ہوئے، اپنی رائلٹی برقرار کر سمجھ رہے کہ آج 80-90 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہے، آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI کے دور میں بیٹھے ہوئے. یہ آپ کی حالات سے مماثلت، واقفیت، دور جدید کے لوازمات آپ کی افسر شاہی کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بیوروکریسی اس ملک کا سب سے بڑا کینسر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اجازت چاہوں گا. بہت ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صحافت اور صحافتی میدان کے حوالے سے جتنی جامع گفتگو عابد مغل صاحب نے ہمارے ساتھ کی، میرا خیال ہے کہ یہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اتنی وافر اور جامع ہے
کہ صحافی ہوتا کیا ہے اور صحافی تنظیم کرتی کیا ہے. چھوٹے بڑے صحافی کا فرق, صحافی ہوتا ہے, چھوٹا بڑا فرق, یہ تفریق ہم نے معاشرے طور پہ بنائی ہے, حالانکہ ایسا کوئی تفرقہ ہے نہیں اس شعبے میں, ایک بہت بڑا معتبر شعبہ ہے. لیکن اس کے باوجود صحافتی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور صحافی تنظیموں کا کردار ہونا کیا چاہیے, حکومت کی ذمہ داری کہاں عائد ہوتی ہے, اور صحافتی ادارے جو کہ خود کو میڈیا ہاؤسز کہلاتے ہیں ان کا کیا کردار اور ان کی سب سے پہلی پرائم ذمہ داری کیا ہوتی ہے. یہ سارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. میں چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے والی کہانی ہوتے ہیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب پوری دنیا کا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کسی انجینئر کو اٹھا کے کسی ہاسپٹل کا HOD بنا دینا ہے, کسی ڈاکٹر کو اٹھا کے ہم نے کسی کور کا کہیں کا بھی XYZ, اب میں نام لوں گا تو پھر کل کو میں نے اٹھا لیا جاؤں, اس کا کچھ بنا دینا ہے. جب تک یہ نظام رہے گا تب تک پاکستان پھلے گا پھولے گا نہیں. اس دعا کے ساتھ کہ پائندہ رہے ہمارا. اچھا, میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.